دنیا نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، چنگیز خان، الیگزینڈر دی گریٹ اور نیپولین، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے بادشاہ کے بارے میں سنا ہے جس کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ پرندوں، جنوں اور ہواؤں پر بھی تھی؟ آج ہم کھولیں گے سورۃ النمل کا وہ پنہ جو ہمیں بتاتا ہے کہ کنگڈم آف سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کتنی عظیم تھی۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کون تھے۔ آپ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا گیا، نہ صرف جائیداد کا بلکہ نبوت اور علم کا بھی۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی بادشاہت دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں ملے گی۔ ان کا لشکر صرف مردوں کا نہیں تھا، اس میں دیو کمات جن تھے اور ہر طرح کے پرندے تھے۔ وہ ہواؤں پر سوار ہو کر مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرتے تھے۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان لشکر کے ساتھ ایک وادی سے گزر رہے تھے۔ تبھی ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا جس کا ذکر سورۃ النمل کی آیت 18 میں ملتا ہے۔ ایک چینٹی نے دوسری چونٹیوں سے کہا، اے چینٹیوں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں ایک ننھی سی جان کی پکار سننے کی طاقت دی۔ کیا آپ سب جانتے ہیں کہ نمل کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عربی زبان میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی زبان سے دیکھیے کہ یہاں اللہ نے ایک پورا سبق چھپا رکھا ہے۔ قرآن کے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ صرف چونٹیوں کا بل نہیں تھا، بلکہ عرب میں ایک وادی جسے وادی نمل کہا جاتا ہے۔ یہ وادی جبرین اور اسکلون کے درمیان واقع تھی۔ یہاں جو قبیلہ آباد تھا ان کا نام بھی بنو نمل تھا۔ قرآن کے مفسر یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بہت محنتی تھے اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے چینٹیاں اپنے گھر بناتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مسکراہٹ میں شکر تھا۔ وہ اس بات پر حیران اور خوش تھے کہ اللہ نے انہیں ایسی فائن پرسیپشن بصیرت دی ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے قبیلے کے ڈر اور ان کی گفتگو کو بھی سمجھ پائے۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہر پرندے کی حاضری لازمی تھی۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ جب ہدہد واپس آیا تو اس نے ایک ایسی خبر دی جس نے سب کو چونکا دیا۔ اس نے بتایا، میں سبا سے ایک خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے۔ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، ملکہ بلقیس۔ اس کے پاس ہر طرح کی نعمت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ جگہ آج کی یمن میں تھی، جسے سبا کہا جاتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی جنگ نہیں چھیڑی بلکہ ایک خط لکھا۔ انہوں نے ہدہد کو بلایا اور کہا، یہ خط لے جاؤ اور دیکھو ان کا جواب کیا آتا ہے۔ خط میں لکھا تھا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے مقابل میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار ہو کر چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ خط پڑھا تو وہ ڈر گئی۔ اس نے پہلے تحفے بھیجے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انہیں ٹھکرا دیا۔ آخر کار ملکہ نے خود ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک درباری جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس کے ذریعے ملکہ کا تخت پلک چھپکتے ہی اپنے دربار میں منگوا لیا۔ جب ملکہ نے یہ معجزہ دیکھا اور سلیمان علیہ السلام کے شیشے کے محل میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا،
ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ دوستو، اس واقعے میں ہمیں 3 بڑے سبق ملتے ہیں۔ اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چینٹی کی بات سن کر اللہ کے آگے جھک گئے۔ انہوں نے تلوار سے نہیں بلکہ ایک پر اثر خط اور علم سے ایک پوری قوم کو راہ راست پر لایا۔ سورج کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، پوجا صرف اس کی ہونی چاہیے جس نے سورج کو بنایا ہے۔